عبدالحمید کے معزز دوستوں، میں ہوں حمید۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ستون میں سے ایک ہے جو اسلامی سال کے دوران ادا کی جاتی ہے۔ مسلمان سونے اور چاندی اپنے تمام اثاثوں پر زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے ہر سال ایک دن کا نشان لگاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کے لیے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز زکوٰۃ دینے کا وقت ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے سب سے پہلے صاحب نصاب کی حیثیت کا یقین ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ صرف ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے کھاتوں میں کافی مال ہے۔ زکوٰۃ صرف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب زکوٰۃ کا اہل ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص اور منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کن پر فرض ہے، اور 2023 میں زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے۔ زکوٰۃ سونا ہو یا چاندی، کون سا بہتر ہے، اور زکوٰۃ کا کیسے حساب لگایا جائے، اور اگر آپ کے پاس زمین یا جائیداد وغیرہ ہے، کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اس تمام تر سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیا آپ زکوٰۃ کے اہل ہیں؟ آپ نصاب اور متعلقہ حسابات کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں؟ نصاب کا تصور کسی مخصوص علاقے کی کرنسی کے لیے سونا یا چاندی کی تجارتی شرح پر مبنی ہے۔ آپ صاحب حساب ہیں اور آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں، اور صرف اس صورت میں جب سامان کی رقم ایک سال کے لیے 75 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سونے اور چاندی کی بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا نصابین کو مقامی کرنسی میں تبدیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تبدیلی تخمینے کے دن سونے چاندی کی موجودہ قیمت پر مبنی ہے۔ سونا یا چاندی کون سا بہتر ہے؟ کافی مشکل یہ ہم جانتے ہیں کہ چاندی نصاب لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن وہاں قوانین موجود ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اثاثے اور بچت صرف سونے میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہی نصاب ہے جو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس بچت چاندی یا مخلوط سامان بشمول نقدی، سونا، چاندی اور دیگر اشیاء ہیں تو بہتر ہے کہ چاندی کی بطور نصاب استعمال کریں۔ براہ کرم یہ نہ بولیں کہ مختلف مذہبی گروہ اور فرق میں ایسے معاملات پر اختلاف رائے ہے، لہٰذا اگر آپ کسی وقت میں بھی الجھن محسوس کرتے ہیں تو ہچکچاہٹ نہ کریں اور وہ سوالات پوچھیں جو آپ کو رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ 2023 میں زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے؟ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ایک بار جب آپ اپنے تمام اثاثے لکھ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ آیا آپ 2023 میں زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہے یا نہیں۔ اگرچہ بہت سے زکوٰۃ کیلکولیٹر آن لائن دستیاب ہیں، ان میں سے بہت سے کیلکولیٹر اس بات کی وضاحت نہیں کریں گے کہ آپ کسی مخصوص سال کے لیے زکوٰۃ کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2023 میں زکوٰۃ۔ اگر آپ کیلکولیٹر کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ آپ سونے اور دیگر تمام زکوٰۃ کے قابل اثاثوں کے لیے ایک سال کے لیے کس طرح زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ چلو کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہم آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق بچت اور ذاتی استعمال کے لیے اضافی سامان پر ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا گھر، کپڑے، گاڑی، برقی آلات اور دیگر چیزیں جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں۔ وہ اثاثے جن سے زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پیشہ جو آپ کے گھر میں ہے یا بینکوں میں کسی خاص مقصد کے لیے بچت کہتے ہیں،
کہ نئی گاڑی خریدنا، سونا، چاندی یا قیمتی موتی، حیض کی قیمت جو آپ کے پاس ہے اور جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں، اسٹاک منافع، قرض دیا گیا پیسہ جس کی آپ کی توقع کر رہے ہیں کہ جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ بیلنس سسٹم اہم ہے۔ لیبرز کی بچت، ان پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو جو آپ نے حال میں ہی خریدی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔